ان لبرلز کو اور دین بیزاروں کو اور علماء سے متنفر جتنے لوگ ہیں یا اسلام سے اور دینی چیزوں سے، ایک چیز ان کے اندر یہ بھی کامن ہے، مشترک ہے۔ آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں گے جو لوگ خالص لبرل تو نہیں ہوتے لیکن اور زیادہ دیندار بھی نہیں ہوتے، بس اپنی نماز پڑھ لی یا باہر سے خاص طور پر چکر لگا کر گئے ہوں کسی ایسی کنٹری سے جہاں کا قانون انہیں اچھا لگا ہو، جہاں کی صفائی ستھرائی اور ڈسپلن سے وہ لوگوں کے ایک دوسرے سے ریلیشن وغیرہ سے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یعنی انسانیت کا، تو اس چیز سے ذرا متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک کلیم یہ بھی ہوتا ہے یہاں کا، اور ہر ایک کی زبان سے یہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھی مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس نے بھی یہ گفتگو کی، تو مفتی صاحب نے کیسے دھویا ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے کر دی۔ دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے، ورلڈ میپ لیجئے، تو الگ الگ جگہ کی۔ حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا، یہ مذہبی اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ۔ مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں۔ مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق، میں یہ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں، اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے، وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری، اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو تمام لبرلز کا اور تمام دین بیزاروں کا، علماء سے متنفر لوگوں کا، دینی تعلیمات سے متنفر لوگوں کا بیانیہ ہے۔ بس ایک صاف ستھری چیزوں کو دیکھ کر کے، سڑک کے صاف ہونے کو اور قانون کی گرفت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں نہیں بس ان کا سب کچھ۔ حالانکہ اگر آپ جو ہے نا یو این کی جو رپورٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں اور دنیا کے دیگر جو ادارے کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں کہاں کون سے ممالک میں کہاں جو ہے نا جرائم کا ریشو زیادہ ہے، کہاں جرائم کا ریشو کم ہے، تو واضح طور پر یہ جن علاقوں کی آپ قانون کی گرفت کی بات کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پر سڑکیں صاف ستھری نظر آتی ہیں اور لوگ آپ کو بالکل لائنوں میں نظر آتے ہیں اور کوئی پریشانی دوسرے کے لیے کریٹ نہیں کرتے، آپ ذرا وہاں کی جرائم کے ریشو کا ذرا آپ اندازہ لگائیں، وہ انتہائی زیادہ ہے ہمارے ان علاقوں سے۔ ہم جنہیں آپ مذہبی علاقہ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہاں کی اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آپ جب کسی کلچر سے، کسی تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کی گندگی اور برائی نظر ہی نہیں آتی، پھر آپ کو بس یہ صفائی اور ستھرائی روڈ کی نظر آتی ہے، لیکن جرائم کی جو ریشو وہاں پر ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے ہاں جرائم ہیں لیکن کم ہے، لیکن ہماری کوتاہی یہ ہے اور ہمارا افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو تو ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں اور بہتری کی طرف جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ تو یہ اصل مرض ہے جو مغرب کی گندی تہذیب نے ہمارے دماغوں کے اندر ڈالا ہے کہ بھئی وہاں کی ہر چیز اچھی دکھانی ہے اور اہل اسلام کا اور دیگر ممالک کا جو ترقی پذیر ہیں یا ہمارے غلام ہیں ان کی ہر برائی کے لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے، تاکہ لوگوں کا ذہن و دماغ یہ بن جائے کہ بھئی ہم جو ہے نا، ہم تو بہت کمتر ہیں، ہم تو بہت جو ہے نا گئے گزرے ہیں، ہمارے ہاں تو ساری کمزوریاں، بیماریاں، ہمارے ہاں تو ہر قسم کی جو ہے نا وہ جرائم پائے جاتے ہیں اور ان کے ہاں بہت اچھا۔ حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، لیکن یہ اسے سمجھ میں آتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا عقل سلیم اور فہم سلیم عطا کرتے ہیں۔